اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسلنا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا نیز ان رسولوں کی طرف بھی وہی بھیجی ہے جن کا حال ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ان رسولوں کی طرف بھی جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا ہے، اور اللہ نے موسیٰ سے تو خاص طور پر گفتگو بھی کی تھی۔ ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ وہ خوشخبری دے اور ڈرائے تاکہ لوگوں کے لیے ان پیغمبروں کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ لیکن اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ جو کتاب اس نے آپ پر اتاری ہے اسے اپنے علم سے اتارا ہے، نیز فرشتے بھی گواہ ہیں اور اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا وہ ہدایت سے دور جا پڑے، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ نہ ان کو معاف کریں گے اور نہ درست راستے کی ہدایت سے نوازیں گے، سوائے دوزخ کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش پڑے رہیں گے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے معمولی بات ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس رسول تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں، اس لیے ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر نہ مانو گے تو یاد رکھو جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں سب اللہ ہی کا ہے، اس لیے تم سے یہ نعمت بھی چھینی جا سکتی ہے، اور اللہ خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں ان سب کا اجمالاً ذکر فرما کر ان میں جو اولو العزم اور مشہور و جلیل القدر انبیاء ہیں ان کا خصوصاً تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، جس سے بخوبی یہ معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی اس کا حق ہونا اور اس کا ماننا ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ اور انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کو، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آتی ہے فرشتہ کبھی پیغام لے کر آتا ہے، کبھی لکھی ہوئی کتاب و تحریر مل جاتی ہے، اور کبھی بدون پیغام اور بدون واسطہ کے خود اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کر لیتے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، اللہ ہی کا پیغام سمجھا جاتا ہے، کسی اور کا وہ پیغام اور حکم سمجھا نہیں جاتا ہے، اس لیے یکساں طور پر بندوں پر اس کی اطاعت لازم اور ضروری ہے۔ بندوں تک پہنچنے کا طریقہ خواہ تحریر ہو، تقریر ہو یا پھر پیغام ہو، لہٰذا اب یہودیوں کا یہ کہنا کہ توریت کی طرح پوری کتاب اگر ایک دفعہ آسمان سے لاؤ گے تب ہم تم کو سچا مانیں گے، تم پر ایمان لائیں گے، ورنہ تمہیں سچا نہیں مانیں گے، تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، یہ بے وقوفی، حماقت اور بےمانی ہے۔ اللہ کا حکم کسی بھی صورت میں آئے اس کے ماننے میں تردد اور انکار کرنا یہ صریح کفر اور کھلی ہوئی حماقت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء اور رسولوں کو مومنوں کو خوشخبری سنانے اور کافروں کو ڈرانے کے لیے بھیجا ہے تاکہ کل قیامت کے دن یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں اللہ کی مرضی اور غیر مرضی معلوم نہیں تھی، اگر معلوم ہوتی تو ہم ایمان لاتے اور اس پر عمل کرتے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو معجزے دے کر بھیجا اور پیغمبروں نے لوگوں کو صحیح راستہ بتلا دیا تو اب دین حق کے قبول نہ کرنے میں کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہر پیغمبر کو آتی رہی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنا خاص علم اتارا ہے، اسی لیے جاننے والے جانتے ہیں
کہ جو علوم اور حقائق قرآن پاک سے حاصل ہوئے اور برابر حاصل ہوتے رہیں گے وہ کسی اور کتاب سے حاصل نہیں ہوئے، اور جس قدر ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو ہوئی اور کسی سے نہیں ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور توثیق کے بعد فرماتے ہیں کہ اب جو لوگ آپ کے منکر ہو گئے اور توریت کے اندر جو اوصاف اور حالات موجود تھے ان کو چھپا لیا، لوگوں پر ظاہر ہونے نہیں دیا، تو اب ایسے لوگوں کی نہ مغفرت ہوگی اور نہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوگی۔ اس سے خوب واضح ہو گیا کہ ہدایت آپ کے مطابعت کا اور گمراہی آپ کی مخالفت کا نام ہے۔ آگے آپ کی اور آپ کی کتاب کی تصدیق و توثیق اور آپ کے مخالفین یعنی اہل کتاب کی تغلیط و تضلیل کے بعد اب عام لوگوں کو یہ آواز دی جا رہی ہے کہ اے لوگو، ہمارا رسول دین حق لے کر تمہارے پاس پہنچ چکا ہے، لہٰذا تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اس کی بات مانو۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو یاد رکھو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، یعنی اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے سارے اعمال اور افعال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، لہٰذا تمہارے اعمال کا پورا حساب و کتاب ہو کر اس کا بدلہ ملے گا۔ اس کا ماننا فرض اور اس کا انکار کفر ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔